سر عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کا جو بھی مستقبل ہوتا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کبھی ٹیکنیکل جو مسائل ہوتے ہیں یا اور طریقے ہوتے ہیں وہ کارآمد نہیں ہوتے ہسٹری میں. تو سیاسی لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے. پی ٹی آئی بڑی پیپل پارٹی کی تعریف کری ہے جب سے کراچی گئے ہیں سہیل افریدی صاحب. سر کہیں پہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دو پارٹیاں ایک کنٹینر کے اوپر نظر آئیں؟ تحفظات تو آپ کے نون کے ساتھ ہیں سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل شدت اور پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے اور گالی گلوچ ختم ہونا چاہیے. ہمیں آئین اور قانون کے مطابق اور اس بلڈنگ کو پارلیمان کی عزت بڑھانی چاہیے. سر ایک سوال، پی ٹی آئی گزشتہ 2-2.5 سال سے عمران خان کی رہائی کے لیے کبھی احتجاج کر رہی ہے، کبھی کیا آپ بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں، تو کیا مشورہ دیں گے ان کی رہائی کے لیے کیا کرنا چاہیے انہیں؟ نہیں وہ سیاست کریں، انگیجمنٹ کریں، پولیٹیکل فورسز سے انگیج کریں اور یہ گالی گلوچ اور ٹویٹر پہ گالی گلوچ والا سلسلہ محمود خان اچکزئی صاحب کوئی رول ادا کر سکیں گے خان صاحب کے اچھا لیے؟ ان کے پاس موقع ہے جی، ان کو تاریخ میں اچھا نام لکھوا سکتے ہیں. اگر وہ یہ سیاسی شدت پارا کم کر سکے تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے اور نظام کی خدمت ہو. اچھا پنجاب میں ون ڈش پر پابندی ہے، کہا جا رہا ہے جنید صفدر کی جو شادی ہوئی ہے وہاں پہ کتنی ڈشز تھی، وہ ون ڈش کی پابندی خود دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ غریب اور امیر کے لیے دو قانون ہیں. غریب کے لیے اسپیکر لگائے یا قوالی کرے یا وہ نعت سننا چاہے تو ایمپلیفائر ایکٹ ہوتا ہے. امیر آدمی کا ایونٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہے، تو اس کو نہ ون ڈش کی اجازت کی ضرورت ہوئی ہے. ون ڈش سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو آپ لاہور میں کئی شادی ہال میں گیا ہوں، جو وی آئی پی شادی ہال ہے جو کینٹ میں ہے یا کچھ ڈیفینس میں پنڈی میں بھی دیکھا ہے ادھر، تو ادھر بھی کئیوں کی شادی ہال جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مرضی سے 4 ڈشیں دے رہے ہوتے ہیں اور کہیں بیچارے جرمانے. 10 سال تک کہا جا رہا ہے بند ہو جاتے ہیں شادی ہال، لیکن شادی ہال تو بند ہونے چاہیے، بالکل بند ہونے چاہیے 10 بجے تک. چل صاحب چلتی ہیں سر رات کے امیروں کے پی لیے ٹی آئی سر بڑی پی ٹی آئی آپ کی بڑی تعریف کر رہی ہے چند صاحب، پی ٹی آئی بڑی آپ کی تعریف کر رہی ہے سر. اور یہ کسان کو ونڈر لینڈ کی ضرورت ہے، ونڈر بوائے تو ہر 5 سال بعد آتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب، آپ کے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں سوات آپریشن ہوا، آئی ڈی پیز کو آپ لوگوں نے سنبھالا بھی، تو موجودہ وزیر اعلیٰ کو کیا مشورہ دیں گے؟ آئی ڈی پیز کا مسئلہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے اور وہ پورے ملک میں دوروں پہ ہے. دیکھیں آئی ڈی پیز کا جو بڑا بنیادی مسئلہ ہے، جب اس وقت سوات آپریشن ہوا تھا اس وقت عسکری قیادت نے اور پولیٹیکل قیادت نے، آپ کو یاد ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے وزیر اطلاعات اکٹھے پریس کانفرنس ڈیلی کرتے تھے، جواب دیتے تھے اور صوبائی حکومت آن بورڈ ہوتی تھی. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کو اس مسئلے پہ ون پیج پہ ہونا چاہیے. پولیٹیکل ون پیج بھی ہو سکتے ہیں. پولیٹیکل ون پیج آپ لوگوں کا پنجاب حکومت سے آپ کچھ معاملات ٹھیک ہو گیا سر؟ دیکھیے ہمارے معاملات تو سیاسی ہیں، سیاست ہوتی رہتی ہے، کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. ابھی تک تو پنجاب حکومت شادیوں میں مصروف ہے، شادیوں سے فارغ ہوئی. اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی بریفنگ دی ابھی، تو ونڈر بوائے کی بات چل رہی ہے، کہیں ونڈر بوائے بلاول بھٹو صاحب تو نہیں ہے؟ بلاول بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، وہ شہیدوں کا وارث ہے. ونڈر بوائے میں اور شہیدوں کے وارث میں بڑا فرق ہے. سر مزاحمت کے ذریعے رہائی ممکن ہو سکتی ہے عمران خان کی؟ چند صاحب پرسوں فروری کے لیے بالکل ابھی تک تو نہیں ایسی کوئی بات، نہ جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس کو اب 2 مہینے ہو گئے ہیں، نہ اس ملاقات میں انہوں نے کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ان کا یہی پیغام ہے تو یہ کوئی اسلام آباد آ کے کسی نے نہیں کرنا دھرنا دینا. یہ بیسکلی جگہ جگہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں احتجاج ہو. علی صاحب پی ٹی آئی نے بھی لچک دکھائی ہے اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اچھی بات ہے ڈائیلاگ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں اس پہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور میں کہتا رہوں گا کہ ہر جو مشکل حل ہوتا ہے اس کا حل سیاست سے ہی بنتا ہے الٹیمیٹلی، اور سیاست میں مذاکرات بات چیت بھی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ سب سے بہتر جگہ ہے جہاں اس چیز کا حل ڈھونڈا جا سکے. لیکن یہ ایک تھیوری ہے، کیونکہ پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جہاں آپ کو جو قانون ہے اس کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، آئین نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، ہمارے لیڈرز کو قید کیا ہوا ہے. اگر کوئی بات کرے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی باہر احتجاج کرنے لگے تو اس کے خاندان کو اٹھا دیا جاتا ہے.
تو یہ سارے ماحول میں اس وقت بات چیت کا ماحول بنا نہیں ہوا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ابھی کرن نظر نہیں آتی ہے اس سے۔ اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا، شیر افضل مروت پی ٹی آئی کا حصہ رہ چکے ہیں، آج کل بہت زیادہ وہ اگینسٹ بولتے نظر آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈرون کے حوالے سے بہت زیادہ وہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، قریب پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، تو سر کیا کہیں گے کہ آپ کے جو اراکین جو پارٹی میں رہ چکے ہیں وہ کیوں اتنے خلاف ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جمہوریت میں ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اگر کوئی بھی تنقید کرنا چاہے ہمارے اوپر ہو یا ہم حکومت پہ تنقید کریں تو ہمیں سب کو قوت برداشت دکھانی چاہیے۔ ان کا اگر ایک ویو ہے، ان کا اگر ایک موقف ہے تو وہ 100 بسم اللہ وہ پیش کریں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ اگر کوئی پالیسی پہ اٹیک ہے، کوئی پالیسی سے مخالفت ہے، اگر وہ اچھا اٹیک ہے، اگر وہ مثبت بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ الٹیمیٹلی جو تاریخ ہے نا، تاریخ ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، اور تاریخ پھر فائنل فیصلہ کرتی ہے کہ کون درست ہے کون نہیں ہے۔ میں تو اس چیز میں یقین رکھتا ہوں، اگر نہ رکھوں تو پھر حکومت کا موقف درست ہوگا کہ ان پہ بھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تنقید نہ کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، تو ہمارے جو لوگ ہیں یا تھے وہ بھی ہمارے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، اعتراض بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ علی صاحب یہ بتائیے گا، جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، اپوزیشن لیڈرز تعینات آپ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے ہو گئے ہیں، سینٹ کا بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، کیا نام کوئی آپ کے ذہن میں ہے پاکستان تحریک انصاف کن لوگوں کو پرپوز کرے گی چیف الیکشن کمشنر کے لیے؟ میرے دماغ میں بالکل ہے، مجھے اندازہ بھی ہے، لیکن میں ڈسکس کروں گا پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں اچکزئی صاحب، ان سے، اور پھر فیصلہ کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی خان صاحب تک پہنچائیں گے، اور پھر وہ جو کہیں گے اس کے اوپر بات چیت۔ عبدالرشید صاحب یہ بتائیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا ہے کہ وہ سزا یافتہ جو شخص ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے، تو اگر وہ تعیناتی چیلنج ہوتی ہے یہ قانونی طور پر، اس کو کیا آپ؟ میرا خیال ہے یہ میٹر جو ہوتا ہے نا، یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا، آپ کو میں ایکسپلین کر دوں آپ کے سارے سننے والوں کو، کہ مجھے قانون کافی تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے انٹرنل سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا، یعنی اندرونی معاملہ ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ اندرونی معاملوں میں عدالتیں کسی طرح کی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی، مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو اگر اسپیکر نے فیصلہ کر لیا ہے اور چیئرمین نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے پہ عدالت کو کوئی حق نہیں کہ نظر ثانی کرے۔ اس لیے اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے تو وہ شاید قانون یا آئین اتنا نہیں سمجھتا جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ علی صاحب، جو اکبر ایس بابر ہیں اور جو منسٹر لا ہیں، وہ اس بات کو ریفر کریں کہ 2018 کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں خان صاحب بھی پٹیشنر تھے اور نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی تھی، اور سینٹ کے الیکشنز کے لیے جو سینٹ